نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. حافظ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر بات چل رہی تھی کہ گناہوں کا جو سبب ہے، اس کا جو منشا ہے، وہ دو چیزیں ہیں. ایک گناہ جاہی ہے اور ایک گناہ باہی ہے. شیطان سے جو گناہ ہوا وہ جاہی گناہ تھا کہ وہ کبر کے اندر مبتلا ہوا، اور آدم علیہ السلام کی جو خطا تھی وہ باہی تھی. اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا، لیکن شیطان کی جو خطا تھی وہ معاف نہیں ہوئی کیونکہ اس کا تعلق تکبر کے ساتھ تھا. اب اس کے بعد مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا. اس پر حضرت نے فرمایا کہ بہت سے لوگ رات دن گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، لیکن گناہ کرتے کرتے گناہ کا احساس نہیں ہوتا. اندر کا جو احساس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا، میں نے کوئی نافرمانی کی. اور جتنا زیادہ انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اپنے ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، اس کی بنیادوں کو کمزور کر رہا ہے کہ کوئی ایسا جھونکا آئے گا کہ اس کے ایمان کے شجر کو گرا دے گا، ختم کر دے گا. اس کی مثال مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کی کہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جیسے کوئی شخص پیدائش کے وقت سے اب تک اندھیری کوٹری کے اندر رہا ہو، یعنی اس نے روشنی کبھی دیکھی نہیں، ایک اندھیری بند کوٹری کے اندر وہ رہا، اور کبھی روشنی کی کرن کا نظارہ اس نے نہ کیا ہو. تو ایسے شخص کو اندھیرے سے بالکل وحشت نہیں ہوتی کیونکہ اس نے روشنی دیکھی نہیں. روشنی کی جو قدر ہے وہ اندھیرے سے ہوتی ہے اور اندھیرے کی قدر روشنی سے ہوتی ہے. اللہ نے دنیا کے اندر ایک دوسرے کی ضد کو پیدا کیا ہے اور وہ ازداد سے ایک دوسری چیز کی شناخت ہوتی ہے. اگر دن نہ ہوتا تو رات کی شناخت نہ ہوتی، اور اگر رات نہ ہوتی تو دن کی شناخت کیسے ہوتی؟ خوشبو کی شناخت بدبو سے ہے، بدبو کی شناخت خوشبو سے ہے. اس طرح انسان سوچتا چلا جائے کہ دنیا کا کارخانہ اسی طرح چل رہا ہے کہ ہر چیز کی اللہ نے ضد کو پیدا کیا ہے کہ اگر خالی مرد ہوتے تو مرد کی قدردانی کیسے ہوتی، عورت ہے تو مرد کی قدر ہے اور مرد ہے تو عورت کی قدر ہے. تو اب ایک ایسا شخص کہ جو صرف اندھیری کوٹری کے اندر رہا، جس نے کبھی روشنی کی کوئی کرن نہیں دیکھی، اسے اس اندھیرے سے وحشت نہیں ہوتی. ورنہ ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کی تو ایسی حس ہوتی ہے کہ جب تک وہ رات میں روشنی جلا کر نہ سوئیں اس وقت تک انہیں نیند نہیں آتی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر رات میں لائٹ چلی جائے، سوتے میں گھبراہٹ کے اندر آنکھ کھل جاتی ہے اندھیرے کی وجہ سے، یعنی اندھیرے سے اتنی وحشت ہوتی ہے. لیکن جس نے روشنی ہی نہ دیکھی، اب اس کی طبیعت تو اس اندھیرے سے مانوس ہو چکی ہے، تو اسی میں اسے راحت اور فرحت محسوس ہوتی ہے. وہ فرحت محسوس کرتا ہے کس میں؟ اس اندھیرے ماحول میں. اسی طرح وہ لوگ جو دن رات گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہیں جن سے ان کو کبھی صحت نصیب نہیں ہوئی، اس لیے ان میں مرض کی تکلیف اور صحت کی راحت کا احساس باقی نہیں رہا. یعنی گناہوں کے اندر جو مبتلا ہے اور مبتلا ہی مبتلا ہے،
اب اس نے کبھی نیکی کی لذت نہیں دیکھی، نیکی کا مزہ نہیں دیکھا، نیکی کی راحت نہیں دیکھی، تو اسے تو گناہ کے اندر ہی راحت محسوس ہوتی ہے، گناہ کے اندر ہی لذت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس نے کبھی نیکی کی لذت کا احساس نہیں کیا۔ اور دوسری مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایسا مرض جس کے مرض ہونے کا احساس ہی نہ رہے، سب سے زیادہ مہلک اور خطرناک مرض ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو وہ مرض ہے جسمانی امراض کے اندر بھی کہ جس مرض کے ہونے کا احساس ہو جائے تو اس کا علاج بھی آسان ہے، لیکن ایک وہ مرض ہے کہ جو اندر ہی اندر پھیل رہا ہے، جڑیں مضبوط کر رہا ہے، لیکن مریض کو پتہ نہیں کہ میرے اندر کوئی مرض ہے۔ اب ایسا مرض جب ظاہر ہوگا تو پھر اس مریض کو سنبھلنے نہیں دے گا، اس کا کام تمام کر دے گا۔ تو وہ مثال یہاں پر بیان فرمائی کہ ایسا مرض جس کے مرض ہونے کا احساس ہی نہ رہے، سب سے مہلک اور خطرناک مرض ہوتا ہے۔ اسی لیے جالینوس سے کسی نے پوچھا، بہت بڑا حکیم تھا، کہ آپ کی نظر میں سب سے خطرناک مرض کون سا ہے؟ اس جالینوس نے یہی جواب دیا کہ جس مرض کا پتہ نہ چلے، اور اگر پتہ چل جائے پھر وہ خطرناک نہیں، کیونکہ اللہ نے ہر مرض کی دوا پیدا کی ہے، پھر علاج آسان ہے۔ تو فرماتے ہیں اس لیے خدا را اپنے آپ کو گناہوں اور لذات نفسانی سے بچاؤ، یہ نہ ہو کہ گناہوں میں اس درجے استغراق ہو جائے اور گناہ کی لذت ایسی منہ کو لگ جائے، اس کا مزہ ایسا لگ جائے کہ پھر گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہ رہے۔ جیسے اندھیری کوٹری میں جو مستقل بند ہے اسے اندھیری کا احساس نہیں ہے، اس کی طبیعت تو مانوس ہو چکی ہے۔ اور یہ خطرناک بات جب پیدا ہوتی ہے کہ جب آدمی گناہ کر کے اس گناہ کو گناہ نہ سمجھے، گناہ کر کے اللہ سے رجوع نہ کرے، توبہ نہ کرے، گناہ کر کے اس کے دل میں ندامت اور پشیمانی پیدا نہ ہو، بس پھر یہ ایک ایسی حالت ہے کہ ایسے راستے کا یہ مسافر ہے کہ جہاں سے اس کا لوٹنا بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ اس لیے ایک انسان سے گناہ کا ہو جانا یہ تو ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے، بشر ہے، کبھی اس کی آنکھ بہک جائے، کبھی اس کی زبان بہک جائے، کبھی اس کا کان بہک جائے، کبھی اس کے ہاتھوں سے کوئی تکلیف کسی کو پہنچ جائے، یا ہاتھ پیر کا استعمال یہ غلط کر لے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ لیکن غلطی کرنے کے بعد اس غلطی کا احساس فوراً ہونا چاہیے۔ اگر غلطی کا احساس نہیں ہو رہا، گناہ کر کے اس پر ندامت پشیمانی نہیں آ رہی، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ اندر سے یہ مفلوج ہو چکا ہے۔ جیسے فالج کا مریض ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی کو فالج ہو، لیکن آپ فالج کے مریض کو دیکھ لیں کہ اس کا جسم جس حصے پر فالج پڑتی ہے ایسا مفلوج ہو جاتا ہے کہ اس پر اگر سوئی چبوئی جائے تو اسے سوئی چبونے کا احساس نہیں ہوتا۔ یہی کیفیت شوگر کے مریض کی ہوتی ہے کہ شوگر اس درجے بڑھتی ہے کہ جسم سن ہونے لگتا ہے، پیر سن ہونے لگتے ہیں، پیر سے چپل نکل جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ نہیں چلتا کہ پیر میں چپل ہے بھی یا نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا مرحلہ آئے، لیکن کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ جسم اس درجے سن ہو جاتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح سے گناہ کرتے کرتے گناہ کی سے طبیعت ایسی مانوس ہوتی ہے، اور گناہ کرتے کرتے گناہ کی جو مذمت ہے وہ دل سے نکل جاتی ہے، تو پھر احساس اندر کا ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ علامت ہے کہ اندر سے یہ فالج زدہ ہو چکا ہے۔ جیسے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء ہیں، ہمارے سلسلے کے سرتاج ہیں، کہ ہمارا شجرہ جو سلسلے کا شجرہ ہے وہ ہمارے شیخ سے لے کر خواجہ حسن بصری تک پہنچتا ہے، وہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، اور وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یعنی کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہی وجہ ہے کہ جو برکت آتی ہے وہ اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آتی ہے، اور وہ ان وسیلوں سے اس جگہ تک پہنچتی ہے جہاں پر وہ شیخ وقت بیٹھا ہوتا ہے۔ تو امام الاولیاء ہیں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ،
ایک شخص نے آ کر یہ کہا کہ حضرت ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور آپ کی باتوں کو سنتے بھی ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، تو لگتا ہے کہ ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں کہ ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی سوئے ہوئے کی علامت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی شور مچائے، جاگو جاگو جاگو، تو اسے بیدار ہو جانا چاہیے، یہ تو علامت ہے سوئے ہوئے کی کہ شور مچانے پر بیدار ہو جائے۔ اب باوجود شور مچانے کی اگر بیداری نہیں ہو رہی، دین کی محفلوں میں مجلسوں میں بیٹھتا ہے لیکن غفلت دور اگر نہیں ہو رہی، تو فرمایا کہ بھائی یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ دل سوئے ہوئے نہیں ہے بلکہ موئے ہوئے ہیں، یعنی اب یہ دل مر چکے ہیں، یہ دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اور یہی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور دلوں کی اللہ بیداری عطا فرما دے اور دلوں کی اللہ حیات عطا فرما دے کہ اصل حیات انسان کے قلب کی حیات ہے، اور اس قلب کی حیات کی علامت کیا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ انسان کے دل کے اندر حیات ہے، یہ دل زندہ ہے یا نہیں ہے، اس کا کیسے پتہ چلے؟ اس کا پتہ انسان کی سوچ اور فکر سے چلتا ہے کہ اگر اس کے اندر یہ سوچ موجود ہے، یہ فکر موجود ہے کہ میری زندگی میرے اللہ کے حکموں کے تابع گزرے، حلال اور حرام میں امتیاز کر رہا ہے، اللہ سے ڈرا ہوا ہے، اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچ رہا ہے، تو علامت ہے کہ ہاں یہ فکر جو ہے، یہ صحیح فکر کا ہونا، یہ علامت ہے حیات کی، اس کے دل میں حیات موجود ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے یہ کیفیت ہو جائے کہ کوئی فکر نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، موت یاد نہیں، اللہ کے سامنے پیشی یاد نہیں، بس جس ڈگر پہ زندگی گزر رہی ہے لذتوں میں، شہوتوں میں، نفسانیت اور شیطانیت میں، شہوانیت میں زندگی گزر رہی ہے، لیکن کبھی کوئی ڈر اور خوف محسوس نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار نہیں آتا، ورنہ ایک استحضار ہی اتنا کافی ہے کہ اگر یہ استحضار آ جائے کہ کل میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، بس اتنی سی سوچ اگر آ جائے، ساری لذت ختم ہو جاتی ہے، ساری گناہوں سے نفرت دل کے اندر آ جاتی ہے، ارے کل حساب کیا دوں گا۔ تو اگر یہ سوچ اور فکر پیدا نہیں ہو رہی، اللہ کے سامنے پیشی، اس کی سامنے جواب دہی، تو پھر علامت ہے کہ اب یہ دل مردہ ہو چکا ہے، اس دل کے اندر حیات نہیں ہے۔ اب اس دل کی حیات واپس کیسے آئے گی؟ اس دل کو زندہ کیسے کیا جائے؟ اس کے اندر حیات کس طرح سے پیدا ہو؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو قرآن مجید کی تلاوت سب سے بڑا ذکر ہے، ذکر اعظم ہے کہ قرآن اللہ کے اندر کی چیز ہے، باہر کی چیز نہیں، اور یہ مخلوق نہیں۔ قرآن جو ہے یہ مخلوق نہیں، باقی کائنات کی اور چیزیں تو مخلوق ہیں، لیکن اللہ کا یہ کلام مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے سینے سے نکلا ہے، اللہ کے اندر کی یہ چیز ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت، اس سے دلوں کو حیات ملتی ہے۔ اور دوسرے فرمایا کہ موت کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا، کیونکہ موت کی جو یاد ہے یہ انسان کی غفلتوں کو دور کرنے میں ایک تریاق کا کام دیتی ہے۔ جیسے زہر کے لیے تریاق ہوتا ہے نا، کہ جتنے سپیرے سانپ پکڑنے والے ہوتے ہیں، اب بے دھڑک وہ سانپ پکڑ لیتے ہیں اور سانپ ان کو ڈس بھی دیتا ہے، لیکن زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے کہ اتنے بے خوف ہو کر وہ سانپ کو پکڑتے ہیں کہ دوسرا آدمی سانپ کے سامنے جانے میں ڈرتا ہے، تو ان کے پاس اس کا تریاق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سانپ سے ڈرنا بلکہ ان کا کھیل ہوتا ہے، سانپوں کے درمیان رہنا، سونا، جاگنا، یہ ان کی ایک عادت ہوتی ہے۔ تو کیا چیز ہے؟ تریاق۔ تو اسی طرح سے دلوں کی غفلت دور کرنے کا جو تریاق ہے وہ موت کی یاد ہے۔ اور یہ غفلتیں کیوں آتی ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب دنیا کی لذات اور شہوات ہوتی ہیں، کہ وہ لذات اور شہوات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں اور غفلت میں مبتلا کرتی ہیں۔ مثلا زیادہ بولنے کی شہوت ہے، اب زبان تو چر چر چل رہی ہے،
اب یہ زیادہ بولنے میں لذت اور مزہ بھی آ رہا ہے، نفس کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ بولنا کبھی غیبت بھی ہوتا ہے، کبھی جھوٹ بھی ہوتا ہے، کبھی کسی پر بہتان بھی ہوتا ہے، اس کے اندر نفسانیت بھی شامل ہوتی ہے، اس گفتگو میں شہوانیت بھی شامل ہوتی ہے، اس گفتگو کے اندر فحاشی بھی ہوتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کیا ہے، بول تو رہا ہے، لیکن اس کا یہ بولنا اس کے حق میں باعث رحمت نہیں بلکہ باعث زحمت ہے، باعث عذاب ہے۔ اگر زبان تو اس کی چلتی، لیکن وہ زبان اللہ کے ذکر میں اس کی چلتی، تو یہی اس کی زبان کا چلنا باعث رحمت ہوتا، پھر باعث زحمت نہ ہوتا۔ تو یہ دل کی غفلت کو دور کرنے کے لیے موت کی یاد ہے۔ اور موت سے غفلت کب ہوتی ہے؟ لذات اور شہوات کی وجہ سے۔ وہ لذت بولنے کی لذت بھی ہے، وہ لذت دیکھنے کی لذت بھی ہے، وہ لذت سننے کی لذت بھی ہے، وہ دل کے اندر خیالات پکانے کی لذت بھی ہے۔ افکار اور خیالات ایسے پکائے، ایسی چیزوں کو دیکھا۔ آج جیسے یہ موبائل فون کا فتنہ ہے کہ تنہائیاں، خلوتیں ناپاک نجس، کہ تنہائی میں یہ چھوٹا سا موبائل، انٹرنیٹ بھی موجود، اور ساری دنیا کی بے حیائی انسان کی ہتھیلی پر، ساری دنیا کی بے حیائی سمٹ کر آپ اندازہ لگائیے کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا، کہ سوچتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ارے اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ کی نظر سے تو پوشیدہ نہیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کہ پیدا کرنے والا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ساری شہوتیں ہیں، یہ ساری لذتیں ہیں۔ ملاقات کی لذت ہے، کسی سے ملنے کو جی چاہا، یہ نہ سوچا کہ اس ملنے کا فائدہ کیا، نقصان کیا۔ اور ایک معیار اگر انسان مقرر کر لے کہ ہر کام سے پہلے، کلام سے پہلے، ملاقات سے پہلے اگر اتنا سا مراقبہ کر لے، سوچ لے اس کا فائدہ ہے یا نہیں، دنیا کا فائدہ ہے، حلال ہے، جائز ہے، کر لے، آخرت کا فائدہ ہے تو کر لے، اور اگر نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ، بے فائدہ ہے، تو جب بھی اسے چھوڑ دینا چاہیے، بے فائدہ کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ چہ جائے کہ کسی گناہ کا کام کرے، نقصان والا کام کرے، ارے نقصان والے سے تو بچنا ہی ہے۔ شریعت تو کہتی ہے کہ بے فائدہ سے بھی بچو۔ جو بے فائدہ ہے، فضول ہے، لا یعنی ہے، یہ اپنی ذات میں اگر گناہ نہیں ہے لیکن گناہ میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ضرور بن جاتا ہے۔ گفتگو شروع کی تھی بڑے اچھے انداز میں، حال حوال، میل ملاقات، پیار محبت کی باتیں، اور ہوتے ہوتے غیبت شروع ہو گئی، کسی غیر کا ذکر شروع ہو گیا۔ ارے فلانے کا سنا، فلانا تو ایسا ہے، ارے فلانے نے تو یہ کام کیا ہے۔ اب سننے والے کو بھی مزہ آ رہا ہے، سنانے والے کو بھی مزہ آ رہا ہے۔ یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ جو قول ہے، یہ لکھا جا رہا ہے، کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ بولنا بھی آسان، سننا بھی آسان، لیکن کل حساب بھی تو دینا ہے۔ کل کیا حساب دے گا؟ بھئی دیکھو اوپر کون گیا ہے، کل کیا حساب دے گا؟ اللہ سوچنا چاہیے۔ تو اس لیے نفع والا کام جو حلال اور جائز ہے، جس میں دنیا کا جائز نفع، آخرت کا نفع کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر فضول اور لا یعنی ہے تو فضول اور لا یعنی کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ فضول اور لا یعنی اپنی ذات میں تو گناہ نہیں، لیکن گناہ میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو چیز گناہ کا ذریعہ بن جائے، چاہے اپنی ذات میں گناہ نہ ہو، اس سے بھی اسی طرح بچنا چاہیے جس طرح گناہ سے بچا جاتا ہے، اسی طرح سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس لیے ایک مراقبہ، ایک سوچ، ایک فکر، بس اتنا سا معیار ہے دل کی حیات اور دل کی ممات کا، موت کا، کہ دل میں حرام اور حلال کی فکر ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، سوچ کر کام کرتا ہے، تو دل کے اندر کچھ حیات ہے کہ ہاں کچھ فکر لگی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اور اگر یہ فکر ختم ہو جائے تو بس پھر یہ دل کی موت ہے۔ اب اسے اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ اس کے دل کے اندر حیات پیدا ہو جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ خدا را اپنے آپ کو گناہوں اور لذات نفسانی سے بچاؤ، کم از کم گناہ کے
گناہ ہونے کا احساس تو پیدا کر لو۔ آج تو رونا یہ ہے کہ گناہ ہونے کا احساس جا رہا ہے۔ رات کو بستر پر لیٹتے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو۔ اللہ سے کہنا چاہیے یا اللہ بہت گناہ گار ہوں، یا اللہ بہت خطا کار ہوں، یا اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں لیکن نفس و شیطان مجھ سے گناہ کرا دیتے ہیں، یا اللہ تو میری مدد فرما، میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر رات کو سونے سے پہلے چند منٹ کے لیے بستر پہ بیٹھ کے اللہ سے رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگ کر سو جائے، صلح کر کے سو جائے، آئندہ کل کے لیے وعدہ کر کے سو جائے، تو کم از کم رات سونے سے پہلے معافی تو مل چکی ہوگی، اللہ سے صلح ہو چکی ہوگی، معاملہ صاف ہو چکا ہوگا۔ اور اگر اس حالت کے اندر موت آئی تو تائب ہو کر جائے گا، یہ گنہگار ہو کے نہیں جائے گا، یہ توبہ والا شمار ہوگا، اور جو توبہ کر کے جائے گا اللہ کے اس کا بلند درجہ ہوگا، کیونکہ تائب جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے، التائب حبیب اللہ۔ تو رات کو بستر پر لیٹتے وقت اپنے گناہوں سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ اور علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عذاب یہ ہے، سب سے بڑا عذاب کہ معذب کو اس کے عذاب ہونے کا احساس نہ ہو۔ گناہ بھی کرے، اپنے کو پارسا بھی سمجھے، گناہ بھی کرے اور اس غلاظت کا احساس بھی نہ ہو، پتہ ہے کہ گناہ پر اللہ کی ناراضگی ہوگی، عذاب ہوگا، تو جس کو عذاب ہوگا وہ معذب ہے، تو اس معذب کو عذاب ہونے کا احساس نہ ہو۔ اور اس سے بھی سخت حالت یہ ہے کہ اس عذاب پر خوشی ہو، یعنی انتہائی خباثت کی علامت ہے کہ گناہ کر کے انسان خوشی محسوس کرے، اور یہ گناہ کر کے تو ندامت میں گڑ جانا چاہیے، شرمندگی پشیمانی کے اندر ڈوب جانا چاہیے، نہ کہ گناہ کر کے خوشی کرے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ لوگ برائیاں کرتے ہیں اور اس کی ویڈیو اور سیلفیاں بناتے ہیں اور اسے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، اسے ٹویٹر پر ڈالتے ہیں، فیس بک پہ ڈالتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ تمہارے عیب کو چھپاتا ہے اور تم اپنے گواہ خود بناتے ہو کہ فیس بک پر ڈالا، لاکھوں لوگ اس برائی کو دیکھ رہے ہیں، ہاں جی فلاں اس برائی کے اندر مبتلا ہے۔ یعنی یہ احساس اندر سے جاتا رہا کہ یہ برائی ہے، اس برائی کو چھپانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، اس لیے ڈرنے کا مقام ہے کہ فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنی جانب رجوع ہونے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ اللہم ارزقنا حبک و حب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک وجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ نصیب فرما، اپنا دھن اور دھیان نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا استحضار نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنی موت کو یا اللہ یاد رکھنے والا بنا، موت کو پیش نظر رکھنے والا بنا، غفلت والی زندگی سے، غفلت والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسمی ترقیات سے مالا مال فرما،
یا اللہ ذکر حبیب کی کامل برکات نصیب فرما، ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ اپنے نبی کے ساتھ وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ اس ذکر حبیب کی برکت سے اس کرونا کی بڑھتی پھیلتی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ساری انسانیت کو امن، عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے متاثرین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارے ملک میں ہیں، یا اللہ ہمارے محلے بستیوں میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اس ابتلا سے، آزمائش سے سب کو نجات عطا فرما، شفا کو نازل فرما، شفا کی ہوائیں چلا، وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، یا اللہ سب کے گزر بسر کو آسان فرما۔ یا اللہ سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرما، یا اللہ سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا۔ یا اللہ سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، ضروریات کو از غیب پورا فرما، سب کی زندگیوں میں آسانی عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، راحت عطا فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، آپس میں محبت الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو دور فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کا مستقبل تابناک بنا، اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔